جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے اس جہان سے چلے جانے کے بعد اگلے جہان میں رہنے کے لیے ہمیشہ کے گھر کو، جنت کو بنایا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ آگ جسے 69 مرتبہ رحمت کے پانیوں سے دھو دھو کے ٹھنڈا کر کے اس دنیا میں اتارا گیا ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان اور یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا کھرا اور مستند بیان ہے کہ یہ جو گرمی ہے تمہارے جہنم کی ایک سانس ہے۔ اگر اس کی ایک سانس کی حالت یہ ہے تو پھر اللہ معاف کرے وہ خود کتنی خوفناک، ہیبتناک، دردناک، المناک ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کا رستہ دکھایا ہے، اور یہ بندگی ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، خلوص دل کے ساتھ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقینی طور پہ نبضیں پکڑ کے ڈاکٹر یہ نہ کہہ دیں کہ یہ مر گیا ہے اور موت کے منہ میں چلا گیا ہے، تب تک آپ نے بندگی نہیں چھوڑنی۔ اللہ رب العزت بڑے سارے مواقع مہیا کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے ایک ہو جائیں۔ آپ دیکھیے، کوئی عبادت ایسی نہیں، روئے زمین پہ کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں اکٹھے ہیں، ایک ہیں، ان کا قبلہ ایک ہے، لب و لہجہ مختلف ہو سکتا ہے، علاقائی زبان ہو سکتی ہے، لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ دین بنا ہی اس دعوت کے لیے ہے جو عالمی ہے۔ لہٰذا شخصی، انفرادی، گروہی، لسانی، قومی، جماعتی چیزوں کو یہ نہیں دیکھتا، یہ اپنے ماننے والوں کو عالمی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا تعارف جب کروایا ہے تو الحمدللہ رب العالمین 6000 سے زیادہ آیات کی بنیاد میں چن کے ایک آیت لانا اور اس میں اللہ کا اپنی ربوبیت کو عالمی اور انٹرنیشنل، بین الاقوامی پیش کرنا، یہ دلیل ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آتا ہے تو بھی بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، عالمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بیت اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو وہ بھی عالمی، اور قرآن مجید کا تذکرہ آتا ہے تو إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے جہانوں کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات، نماز میں آئیے، پوری دنیا سارے فرق چھوڑ کے ایک اللہ کے گھر میں ایک صف میں امیر و غریب اکٹھے ہو کے جب کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب رب کی بندگی میں اکٹھے ہو گئے، تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے
کہ امت مسلمہ یکجان ہے، یکجہت ہے، اتفاق اور اتحاد ہی میں ان کی عزت اور آبرو ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حالت کے اندر انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الگ پڑی ہوئی نماز، اس کا ثواب شاید ایک ہی نماز کا ہے، باقی انسان کے خلوص، خشوع، خضوع، تقوی، للہیت، نیت کی بنیاد پہ وہ اجر تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ہے ایک نماز کا۔ لیکن جب یہی لوگ مل جائیں تو اللہ تعالیٰ اس اتفاق کو دیکھ کے ایک نمبر کی بجائے اس نماز کے 27 نمبر بڑھا دیتے ہیں، 27 نمازوں کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر ساری دنیا سے اکٹھے ہو کر کے مدینۃ الرسول میں چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت اس نماز کا اجر اور ثواب 1000 نماز کے برابر کر دیتے ہیں، صحیح روایت کے مطابق۔ ضعیف میں اگرچہ 50 کا ہے، لیکن صحیح میں 1000 روایت اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نماز کا لکھتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں آ جائیں تو اجتماع زیادہ ہے، اکٹھ زیادہ ہے، ہر رنگ اور نسل کے لوگ آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اتفاق، اتحاد، محبت، یگانگت، یکجہتی کی بنیاد پہ اسی اجر کو 1,00,000 میں بدل دیتے ہیں۔ اگرچہ ہماری علاقائی مقامی ضرب المثل ہے کہ ایک کلہ تے دو یاراں، تیرے رب کو مومنوں کا اکٹھ اور اجتماع ہی پسند ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو دیکھ لے، اللہ نے کیسے جوڑ کے رکھ دیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، امیر اور غریب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ کما دونوں رہے ہیں، محنت دونوں کر رہے ہیں، لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ دے کے آزمایا ہے، دوسرے کو محروم رکھ کے آزمایا ہے۔ ایک ہی بستی میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے، ایک ہی ٹائم سے محنت کرنے والے، اسی دن اسی رات میں، ایک کے دن اور دوسرے کے اور، لیکن رب نے جوڑا کہاں؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ یہاں غریب کو جھونپڑ پٹی میں نہیں بٹھا دیا جائے گا، امیروں سے لے کر کے غریبوں کو دے کر کے اس سوسائٹی کو بیلنس کیا جائے گا۔ یہ اجتماع اور یہ اکٹھ دیکھنا ہے تو زکوٰۃ میں دیکھیں۔ حضرات، روزے میں یہ بھی عبادت ہے اور بندگی ہے۔ جہاں تقوی مقصد ہے، وہاں ایک بہت بڑی ہماری عالمگیریت، اجتماعیت اور اکٹھ کہ ہم الحمدللہ اپنے علاقے کے اندر امیر اور غریب، بھوک تو دونوں کو لگتی ہے، پیاس دونوں کو لگتی ہے، پیٹ دونوں کو لگا ہے، دکھ سکھ دونوں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی ٹائمنگ رکھ کے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تلک یہ وقت رکھ کے اور ٹائمنگ رکھ کے دونوں کو کہا کہ بھوک اور پیاس اور احساس پیدا کر کے، تو یہ بھی ایک اکٹھ اور اجتماع کی عظیم ترین مثال ہے جو ہم 7 بر اعظموں میں امت مسلمہ ہر سال 1 مہینہ دیکھتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح ہمارے سے پہلے یہ قربانیاں اور ان قربانیوں کا وتیرہ اور طریقہ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے عبادت کے طریقے بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی بھی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، انہوں نے جو جانور پالے ہیں، ان پالتو جانوروں میں سے یہ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کو بڑا کریں۔ لیکن قربانی کرنے کا مقصد اختلاف نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد دوسرے کو بے وقوف، لا علم، جاہل اور اجہل اور مجہول سمجھنا اور فتوے جڑنا، اور اپنے آپ کو صاحب علم، صاحب نظر و فکر وہ قرار دینا، اگر یہ قربانی کا مقصد ہے تو پھر ہم اس کا مقصد سمجھے ہی نہیں۔ اللہ متصل فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی توحید کا پتہ چلے۔
اگر تم یکجہت نہیں ہوئے تمہارے کلمے نے، تمہاری اذان نے، حالانکہ دیکھیے اذان کے پہلے چاروں جملے رب کی کبریائی کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، 2 اور 2 4 مرتبہ یہ اتفاق و اتحاد، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اتفاق و اتحاد، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آواز، ایک منادی، اجتہاد نہیں، اجتماع اور اکٹھ، اور لا الہ الا اللہ۔ حضرات یہ وہ فکر ہے کہ جو دین دینا چاہتا ہے کہ میں بندگی میں تمہیں ایک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے قربانیاں کرنی ہیں، پھر تم نے فرقوں کو ہی پالنا ہے، گروہوں کو جتوانا ہے، اور تمہیں توحید سمجھ نہیں آئی تو پھر اس قربانی کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ایک بات اچھی طرح سمجھو، یہ بات ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہی، جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہی، سارے انبیاء کو یہی کہا گیا، اور ہم تمہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی توحید، الوہیت اور کبریائی ہے۔ اور جیسے جانور تمہاری مان کے لیٹ گیا ہے اور تم نے گلے پہ چھری چلائی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم بھی اس کے لیے ویسے ہی ماننے والے، تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے کہ اکڑنے والا نہیں ہے، وہ ماننے والا، عاجزی والا، تسلیم کرنے والا، گردن جھکانے والا ہے، جیسے اس گردن جانور کی گردن جھکا کے تو نے چھری چلائی۔ یہی تیرے سامنے اکڑے تیرا ہو کے، خریدا تو نے ہو، پیسہ تیرا لگا ہو، پالا تو نے ہو، لے کر کے تو آیا ہو، سارے خرچے تو نے اٹھائے ہوں، اور جب تو کسائی کو لے کے آئے 10 12 20 لوگ اکٹھے ہوں، اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آپ لوگوں کو گرا کے، مار کے، پھڑکا کے، تڑپا کے بھاگتا بنے، کیسا لگے گا؟ جانور تو بنایا میں نے تھا، خریدا تو نے ہے، پانی جو پلایا ہے وہ بھی تو نے نہیں بنایا، میرا ہے، تو نے صرف پلایا ہے، گھاس تو نے نہیں اگائی، میں نے اگائی ہے، جانور تجھے دیا ہے، دیکھ جا کر کے یہ جانور، تیری کوشش ہے کہ میرا ہو کے بڑے اچھے طریقے سے قربانی کروا لے، ذبح کروا لے۔ اگر میں تیرا رب ہو کے کائنات کی ہر چیز پیدا میں نے کی ہے، تجھے بھی پیدا میں نے کیا، تیرے ماں باپ کا خالق و مالک میں، تیرا رازق بھی میں، حاکم بھی میں، سب کچھ میں، اور اگر میں تجھے کہوں کہ اپنی جو خواہشات اور منفی سوچے ہیں ان کی قربانی دے دے اور گردن جھکا دے، تو تیری گردن میں سریا آ جائے اور اکڑ جائے، اور تیرا منہ ادھر، دوسرے کا ادھر، تیسرے کا ادھر، چوتھے کا اور طرف، تو پھر تو نے قربانی کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ حضرات اسی طرح حج کر لے، اور دنیا میں حج چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی سورۃ الحج میں یاد کرواتے ہیں۔ اس حج کا مقصد پورے سفر حج میں کسی ایک پوائنٹ پہ آئیں، چیک کریں، سارے حاجیوں کا رخ ایک طرف ہوگا۔ اگر اس وقت فلائٹس جا رہی ہیں تو پتہ کریں دنیا کے 360 زاویوں سے جدھر سے بھی فلائٹ اڑتی ہے اس کا رخ اس وقت جدہ اور مدینہ ہے، حجاز، ایک ہی مرکز، ایک جگہ۔ اور اگر یہ واپس نکلیں گے تو پھر سب واپس آ رہے ہیں، آپ ان سب کو دیکھیں، مطاف کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یکجہت، چکر لگ رہا ہے تو ایک ہی سائیڈ پہ یکجہت، صفا کو جا رہے ہیں تو جہت ایک ہے، مینا کو جا رہے ہیں تو جہت ایک ہے، بال منڈوا رہے، کٹوا رہے تو رخ اور انداز اور ادا ایک ہے۔ مینا کو جا رہے ہیں، 5 نمازیں سب کی وہی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 8 اور 9 کی، پھر 9 کی ظہر، عصر، یہ سب کی عرفات میں وقوف وہیں پہ ہے۔ اس سے بڑھ کے اکٹھ، اجتماع، اتحاد اور اتفاق کی علامت کیا ہوگی؟ آج سارے سورج غروب ہوا ہے، نکلے ہیں، کوئی بھی عرفہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، آپ حکم دے رہے ہیں، 1.25 لاکھ چل پڑے ہیں، مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھ رہے ہیں،
تو اتفاق و اتحاد کی علامت. یہ حج رات سب کو سلا رہا ہے, مبیت کروا رہا ہے مزدلفہ میں, فجر وہاں پڑھوا رہا ہے, اور مینا میں 10 تاریخ کو صرف بڑے جمرے کو کنکریاں مروا رہا ہے, قربانی سب کی کروا رہا ہے, اور پھر بال منڈوا رہا ہے, کپڑے چینج کروا رہا ہے, پھر جو ہے طواف زیارہ کے لیے سائی کے لیے لے کے جا رہا ہے, واپس جو لا کر کے 11 12 13 مینا میں ٹھہرا کے چھوٹے درمیانے اور بڑے کو کنکریاں مروا کے آخر میں طواف الوداع کروا رہا ہے. تو یہ سب یکجہتی ہے. اگر پھر بھی سبق نہیں ملا تو کب سیکھیں گے؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے اس جگہ کی عین نشاندہی کی لمبے سفر کر کے آنے والے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. مکان بنا لیا, جگہ بن گئی, ہم نے وہاں وعدہ لیا اللہ تشرک بھی شیئا, ہم نے اپنے گھر کی تولیت دی ہے, متولی بنایا ہے. تو سنیے, پہلا کام یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. حضرات, آپ کا گھر کرائے پہ ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یہ مکان میرا ہے, آپ سنگل فیملی رہیں گے, ڈبل ٹرپل نہیں کریں گے, اور پھر آپ مکان میں مرضیاں کریں تو مالک مکان کو غصہ تو آتا ہے, برا تو لگتا ہے. گھر تیرے رب کا, 360 لا کے بٹھا دیے, لات منات عزا ہبل ود سوا یغوس یعوق نصر نائلہ, یہ سب اس طرح کے بٹھا کے کہنا کہ اللہ تو بھی ہے, بارش تو دیتا ہے مگر معاونت یہ کرتے ہیں, اللہ آسمان تو نے بنائے ہیں مگر ان کی بھی ڈیوٹیاں ہیں, اللہ ہاں تو اولاد دیتا ہے مگر یہ بھی کوئی کم نہیں ہے, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں, ہاں جن کو تو نے شریک بنایا ہے. اللہ کو یہ جملے پسند نہیں تھے. کہا ابراہیم میرے ساتھ شرک نہ ہو. یاد رہے حج کر کے بھی اگر پھر شرک کی کرنا ہے اور یہ روایت پڑھ لینی ہے صحیح البخاری کی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی, تو 100% غلط بیانی کی گئی. اکیلی صحیح البخاری میں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں, ایسی روایات ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت میں کلمے کے باوجود, نیکی کے باوجود, عمل کے باوجود, نماز کے باوجود, قیام رکوع سجود کے باوجود, تشہد کے باوجود, بھوک پیاس کے باوجود, روزے کے باوجود بھی کہا ہے کہ میری امت میں شرک ہے, اور یہ شرک کا جو ہے وہ مرتکب ہو چکا ہے. کیا کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صلی, لوگو آؤ, آپ اور میں نکلے ہیں, اللہ معاف کرے ہم میں سے کوئی بندہ برداشت نہیں کرے گا کہ مجھے مشرک کہے, آپ بھی شاید نہ کریں, کوئی کافر کہے تو برا لگتا ہے, لیکن اگر مرشد کہیں, امام الانبیاء کہیں, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی والی زبان سے کہیں تو پھر شک کی گنجائش نہیں. فرمایا من صلی, بڑا اچھا ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, گھر سے اٹھا ہے, بیوی بچوں کو وضو کروایا ہے, جگایا ہے, آپ چلا ہے, مسجد میں آیا ہے, وضو کرا ہے, آ کر کے قیام کرا ہے, قیام لمبا کیا ہے, فاتحہ پوری پڑھی ہے, اسی طرح رکوع کیے ہیں, گردن سر کمر برابر کر دیے ہیں, سجدے میں گرا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے, تشہد میں بیٹھا ہے, انگلی ہلا ہلا کے کہہ رہا ہے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک, جو بد نصیب نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کے من میں ریا, دکھاوا, نمود اور نمائش پڑ جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھ لے, کیمرے لگے ہیں, اس وقت جو ہے وہ میں جا رہا ہوں, مووی بن رہی ہے اور میں لائیو جا رہا ہوں, نماز میں حسن بڑھا دے, قیام اور رکوع سجود میں خشوع بڑھا دے. فرمایا اگرچہ یہ لوگوں کی نظروں میں نمازی ہے, مجھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نظروں میں یہ مشرک ہے, شرک کر رہا ہے, شرک کر چکا ہے. سر جی یہ کوئی بیان نہیں کرے گا جب تک مرض نہیں بتایا جائے گا. کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں کچھ کھانے پینے کا, وہ کہتے ہیں جو مرضی کھاتے رہو. بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں یہ لوگ, بڑے اچھے لگتے ہیں. والد محترم کو لے کر کے گیا آخری دنوں میں,
تو ایک دو چیزوں سے ایک ڈاکٹر نے روکا تھا، کہندے یار مینوں نہ ڈاکٹر چنگا نہیں لگتا، پسند نہیں آیا. اور بچوں میں بھی وہ بیٹا پسند تھا کہ جو کہتا تھا بابا جو مرضی کھا لیں. ظاہر ہے کچھ پرہیز ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ تھے، 3 والو بند تھے، دیگر مسئلے مسائل بھی تھے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کو ملا، میں نے کہا اگر آپ نے کوئی چیز منع کر دی تو انہوں نے آپ کے خلاف ہو جانا ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں یہ نیچر ہے، پیچھے یہ چیزیں سمجھائی ہیں. اس ڈاکٹر صاحب نے آ کر کے کہا جی جو دل کرے جی کھاؤ. کہندے آ ہویا نا بندے دا پوت. سر جی ہمیں یقیناً وہ مولانا بہت اچھے لگتے ہیں جو کہیں جو مرضی کرو شرک ہے ہی نہیں. بہت اچھے لگیں گے، یقیناً اس نے ایک ایسی بات کی ہے کہ میرا سب کچھ ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، جو من میں آئے کر لوں، ایمان بھی نہ جائے، اسلام بھی نہ جائے، عقیدہ بھی نہ جائے، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. نماز میں اگر یہ قرآن میں کہہ سکتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، تو ہمیں اس کی تفسیر دیکھنی پڑتی ہے بھی کن کے لیے بربادی ہے. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ مشرک ہو چکا ہے، یہ نمازی کے لیے کہا ہے. آگے روزے دار کے لیے بھی سن لیجئے. روزے دار جس کا اجر آپ نے سنا، ایک بندہ روزہ رکھ لے نا، صرف ایک روزہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 سال میں جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، اتنا اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں. صرف ایک روزہ، اتنا اجر ہے، اتنا مقام ہے. مگر میرے مرشد نے، ہادی نے، راہبر نے، رہنما نے، آقا نامدار نے، سید دو عالم نے، رحمت للعالمین نے وہی والی زبان سے کہا من صام یرائی فقد اشرک. جس نے روزہ رکھا ہے، روزہ تو اللہ کے لیے ہے لیکن دکھاوا آ گیا، نمود آ گئی، نمائش آ گئی، فرمایا فقد اشرک، اس کا روزہ اس کے منہ پہ مار دیا گیا، یہ مشرک ہو چکا ہے، شرک کر رہا ہے. سر جی کیا کہیں گے؟ ابھی تو غیر اللہ کے در پہ سجدہ تو چلے ایک الگ بات ہے نا، ہر اپنے نے روکا ہے. جائیے صرف تعظیمی سجدے کے بارے میں امام احمد رضا انہی کی گفتگو کو پڑھ لیجئے. لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جو ایزی دے، نرم دے، میٹھا میٹھا دے. تو یاد رہے کہ حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، دنیا کی کوئی عبادت ہو، اگر آپ کے پاس توحید ہے تو مبارک ہو. اور یہی تو ہماری وحدانیت کی، یکجائی کی ایک علامت ہے. پوری دنیا میں ہم کلمے کی بنیاد پہ ایک ہیں، قبلے کی بنیاد پہ ایک ہیں، نماز کی بنیاد پہ ایک ہیں. 5 نمازیں اللہ کا شکر ہے ہمارا اتفاق ہے. فجر کے 2 فرض ہیں، اتفاق ہے. ظہر کے 4 فرض ہیں، ہمارا اتفاق ہے. عصر کے 4 فرض ہیں، ہمارا اتفاق ہے. مغرب کے 3 فرض ہیں، ہمارا اتفاق ہے. عشاء کے 4 فرض ہیں، ہمارا اتفاق ہے. نمازیں فرض 5 ہیں، ہمارا اتفاق ہے. جمعہ فرض ہے، ہمارا اتفاق ہے. اب اور کیا کہیں گے؟ یہ اتفاق اور اتحاد رب دیکھنا چاہتے ہیں. میں اگر اس پہ دلائل لے کر کے آؤں تو ایک لمبی چوڑی آیات کی ڈیٹیل موجود ہے، تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بالخصوص انسانوں کا جب تذکرہ کرنے لگے ہیں تو ایک بات کہی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے امام ہیں تو آپ بھی سن لیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے علم دے کے، نبوت کا تاج پہنا کے، رسالت کا اعزاز دے کے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے اپنی رحمتوں سے سب سے بڑی خوبی یہ دی تھی کہ آپ نرم خو تھے. نرم خو. حضرات فتویٰ 2 ٹوک رکھیں، میرے محبوب نے فتوے میں کبھی نرمی نہیں کی ہے. فیصلہ 2 ٹوک، موقف بڑا ٹھوس، مگر پیش کرنے کا انداز بڑا ہی خوبصورت، نرم خو والا، پیار والا، محبت والا. یہ آج الٹ ہو گیا ہے. فتووں میں نرمی آ گئی ہے اور پیش کرنے کے انداز میں اللہ معاف کرے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس میرے پاس ہی سفینہ نوح ہے، جو اس میں آ گیا، میری جماعت میں مل گیا، میری مسجد میں آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو یہ ڈوب مرے گا. بس ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں. حاشا وکلہ، ایسے نہیں ہیں. یہ معاملے جنتی اور جہنمی کے تیرے رب کے پاس ہیں. شہادت سے بڑا رتبہ کوئی نہیں.
شہید ہو گئی ہے، دنیا گواہی دے رہی ہے، بڑا لڑا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے تو رب معافی کا اعلان کر دیں، سارے کہہ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں نے اسے ابھی جہنم میں دیکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ جنت آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ حافظ قرآن گیا ہے، ہماری نظروں میں بڑا عظیم قاری، مقری، حافظ، پڑھنے پڑھانے والا، پوری زندگی قرآن کے ساتھ جڑی، اللہ نے نہیں بھیجا جنت میں افتتاح کروایا اس سے جہنم کا۔ وہ غازی، وہ مجاہد، وہ شہید اور وہ سخی، ان سے بھی اللہ نے جہنم کا افتتاح کروایا۔ نمرود سے، قارون سے، حامان سے، کسی بڑے بے ایمان سے نہیں کروایا۔ تو پھر تھوڑا ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے اتفاق، اتحاد کے درس کو بیچ میں سے نہ نکالیں۔ اور نقطہ اتحاد ہے توحید، نقطہ اتحاد ہے سنت، اس سے ہٹ کر کے جو بھی ہے اس کی قربانی دیں، اس کی دیں قربانی۔ ہماری عادت بن گئی ہے، پہلی عادت، کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ فائنل ہے، وہ حتمی ہے، جو کوئی دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ حضرات یہ فضا اس وقت بڑی شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ کسی مسجد میں، کسی علاقے میں، کسی چینل پہ، کسی بھی مفتی، عالم، قاضی، خطیب، ادیب، بس وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں فائنل ہے۔ حضرات اتنی ضد، اتنی انا، اتنی اکڑ اچھی نہیں ہوتی۔ تیرے رب نے ذاتیات پہ، قوم پہ، قبیلے پہ، برادری پہ، گروہوں اور جتھوں پہ، کیا ہم یہ انا کی قربانی دے سکیں گے؟ اگر دے سکتے ہیں تو اتفاق کے رستے میں یہی چیز رکاوٹ ہے، عید پہ جانور کے ساتھ اس انا کو بھی قربان کریں۔ مشکل بڑا ہے لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ ایک ہی اصول رکھیں، در مع الدلیل حیث دار۔ میری اکڑ، میرا تکبر، میرا غرور، میری ضد، میری ہٹ دھرمی، یہیں ایک سانس کے ساتھ رہ جانی ہے۔ سر جی وہ جگہ آپ نے شاید کلپ میں دیکھی ہو، کئی دوست احباب لائیو دیکھ کے آئے، میں نے بھی دیکھی، جہاں صرف 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، رب نے پوری بس اس لمحے صحت اور عافیت سے سفر کر رہی تھی، اور اگلے لمحے وہاں اعضاء کٹے ہوئے تھے، جسم پھٹے ہوئے تھے، خون بہہ رہے تھے، آہو بلا اور اللہ معاف کرے دل جو ہے وہ کانپ رہے تھے۔ کیا پتہ ہے اگلے پل کا کیا ہے؟ تو اناؤں کو پہلے کیوں نہ قربان کر لیں، قبل اس کے کہ اس کی بھینٹ چڑھ کے پھر مریں۔ یہ قربانی کرنے سے پہلے ایک قربانی کی ضرورت ہے، انا کو قربان کر کے پھر ذرا جانور کو گرائیں۔ اور اسی انا نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، اسی انا نے مسجدیں ویران کر دیں، اسی انا نے مسجدیں سیل کروا دی، اسی انا نے اللہ کی زمین پہ رب کے گھر نہیں بننے دیے۔ بڑی مرتبہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، میری گلی کے اندر اگر کوئی بھائی مسجد بنانا چاہ رہا ہے تو مجھے پہلے یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ کیا ہے، NOC کے چکر، لڑائیاں جھگڑے، لوگوں کا جمع غفیر، اکٹھ اور نکلنا۔ یاد رکھیے آپ کا جو بھی گروہ ہے، جتھا ہے، آپ اگر اس کو جتوا رہے ہیں آپ کی انا جیت رہی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پہ رب کے گھر کو بننے سے روک رہے ہیں، آپ کی نظروں میں وہ مسجد زرار ہوگی۔ مسجد زرار صرف وہی ہے جس کو کتاب اللہ نے کہا، اس کے علاوہ تیر میر کے چکر اور معاملات یہ اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر تیری میری انا گھر میں مصلی نہیں بننے دیتی، حضور نے ہر گھر میں مصلی کا بولا ہے، جگہ ہو نماز کی، لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ اور اگر ہم اپنے مقاصد کے لیے قبروں پہ مسجدیں بنا رہے ہیں اور اپنی انا پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دی ہے، اپنی انا کو کچھ نہیں کہا۔ اس کو ہم نے پالا پوسا ہوا ہے تو حساب ہوگا۔ آگے چلیے، اسی طرح بہت بڑا سبب عدم اتفاق کا کہ ہم اتفاق پہ نہیں آ رہے، اختلاف کی دنیا میں جا رہے ہیں، بغاوت۔ یہ بغاوت کا جو عنصر ہے نا، کوئی بات نہیں، گرمی ہے، میں سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، محسوس کریں تو انشاءاللہ پسینے کے بعد بھی رب
اچھی فیلنگز دیتا ہے. یہ ہمارا حصہ ہے ملک اور وطن عزیز کا. میں کل خبر پڑھ رہا تھا، غالباً چوک اعظم کے احباب نے احتجاجاً لگائی تھی کہ شاید کسی کو شرم آ جائے کہ لوڈ شیڈنگ کی ٹائمنگ جمعے والے دن ہی 12:30 سے 1:30 کیوں؟ کون ہے پیچھے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ؟ پتہ کریں نا. کیا اس وقت کوئی یہودی بیٹھے ہوتے ہیں یا پاکستان میں کفار ہوتے ہیں؟ کم از کم وہ ٹائمنگ، مانا کہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی، حالات خراب ہوں گے، لیکن کم از کم عبادت کے وقت کے لیے آپ کر نہیں سکتے تو دعائیں تو لے لیں. بہرحال بغاوت ہمارے اندر عام ہو گئی ہے. ہمارے سوشل میڈیا نے ہر شخص کو اگر اور کچھ نہیں بنایا تو باغی ضرور بنایا. ہر چھوٹے کو بڑے کا باغی بنایا. جتنے بھی سوسائٹی میں معزز تھے، اور یاد رہے عزت اللہ نے اپنے حساب سے دی ہوتی ہے، تیرے میرے حساب سے نہیں ہوتی. اگر کسی کے پاس 4 گاڑیاں ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے چوری کا مال اکٹھا کر کے لیے، تو ضروری نہیں ہے. ساری دنیا آپ کو چور لگنے لگ گئی ہے، چور نہیں ہو. کسی کی پراپرٹی اللہ نے اس کو خاندانی دی ہے، سارے انگریز کے پٹھو اور غلام نہیں تھے. جناب یہ ونڈ اللہ کی ہے، تقسیم اللہ کی ہے، دین اللہ کی ہے، عطا اللہ کی ہے. رب ایک باپ کے 5 بھائیوں میں فرق ڈال سکتا ہے، اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بس جو بھی جا رہا ہے میں نے اس کے خلاف بولنا ہے اور لکھنا ہے، اور بند کمرے میں بیٹھ کے جو منہ میں آئے بولتے جانا، بکتے جانا، لکھتے جانا، حفویات، بکواسیات. شاید کہ یہ لفظ جب اپنے پہ لوٹے تو تکلیف دیں، اس لیے یہ چیزیں اتفاق اور اتحاد کی چادر کو پھاڑتی ہیں. یہ کلمے والوں کو کلمے والوں سے دور کرتی ہیں. یہ مومنین کو منافق بنا کے ایک دوسرے کے لیے دورے تیرے چہرے بنواتی ہیں. تو اس سے رکیے. بلا وجہ کی دشمنی، ضد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کہیں، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہیں، اللہ کہ واضح پتا ہو کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے. پھر اگر وہ سلام کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ جواب میں کہیں گے وعلیک. اگر پتہ نہیں، کوئی ظاہر نشانی بھی نہیں، ہمیں کیا حکم ہے کہ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو. مجھے سچ بتانا، آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں. میں آج ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک سنی عالم شکوہ کر رہے تھے کہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس وقت سلسلہ قادریہ چل گیا ہے تو باقی لوگ بیچارے اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہمارے نام کے نعرے کیوں نہیں لگتے اگر جلسہ ہے تو. وہ اس بات پہ پریشان ہے. اگر امام احمد رضا نے محنت کی ہے اور درباریوں کے خانقاہوں کے سلسلوں کو دیکھا ہے اور اس پہ ایک لمبا کام کیا ہے، اور کہیں ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو باقی پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے نام لے کے تقریباً 15-16 گروہوں کا اور سلسلوں کا نام لکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ضد پہ، انا پہ، ہٹ دھرمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. سر جی سچ یہ ہے کہ میں آج ایک گروہ کا ہو کے، ایک جماعت کا ہو کے، مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے سارے حنفی، دیوبندی بھی حنفی ہیں اور بریلوی بھی حنفی ہیں. حق تو یہ بنتا تھا امام ایک ہے، فقہ ایک ہے، جماعت ایک ہے، گروہ ایک ہے. تو چلیں، فروعی اختلاف تھا، مسائل میں اختلاف تھا، اساس تو ایک تھی، بیس تو ایک تھی. گالی دینے سے کیا ملے گا؟ بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، گھر الگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک بھائی دوسرے کے باپ کو گالی دے، وہ اس کی اماں کو گالی دے، وہ اس کے ددیال کو برا بولے، وہ اس کے ننیال پہ تبرہ بازی کرے، تو گالی کس کو جا رہی ہے؟ سر جی ہمیں سوچنا چاہیے تھا. میں مانتا ہوں، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں اور ان کے 3 شاگردوں میں لمبا چوڑا اختلاف نہیں تھا؟ 4 مسئلے بیان ہوتے تھے یا 3 مسئلے بیان ہوتے تھے؟ ہر 3 مسئلوں میں سے 2 مسئلوں میں شاگردوں کا امام صاحب سے اختلاف اپنوں نے مانا ہے، اپنی کتابوں میں.
مجھے ایک بھی حوالہ نہیں ملا کہ امام صاحب نے دھتکار کے پھٹکار کے برا بھلا کہہ کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نکال دیا ہو کہ تم تو ہو ہی ایسے، یہ سازش ہے، تمہیں کسی اور نے بھیجا ہے، تمہارے فیصلے تمہارے فتوے تمہیں پتہ ہی نہیں استاذ کیا کہہ رہا ہے، تم میری مانتے ہی نہیں۔ لیکن وہاں دلیل چلتی تھی۔ پڑھیے موطا امام محمد کو، شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ امام مالک میں امام ابو حنیفہ میں اختلاف ہے، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل میں بے شمار مسائل میں اختلاف ہے۔ اوورآل میں ایک وہ دیہاتوں میں پہلے جب کچے مکان تھے نا تو پہلے توڑی شوڑی کا لیپ کرتے تھے، اس کے اوپر پھر گویا مٹی ملا کے پھر آخر تے ایک پتہ نہیں انہوں تسی اتنے کی کہندے جے، بھول گئے بزرگاں نوں ہونا پتا کی ہوندا سی جی بالکل پانی بنا کے نا پتلا وائٹ وہ اوپر پھیرتے تھے۔ نہیں جی وہ لیپ تو اگے کوئی نہ ہے، مینوں برال سریکی چ یاد ہے، پرولا کہتے تھے، پوچا جی پوچا پھیرنا۔ ہم ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پوچا پھیرتے ہیں جی، چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام یہ پوچا پھیر سکتا ہے، اس امام دے اگے تینوں شاگرد برحق نہیں ہو سکتے، آگے ان سے پھر اگر مکتبہ دیوبندیت ہے اور مکتبہ بریلویت ہے، شہروں کی طرف نسبت ہے، لڑ کے مرتے رہو گے ساری زندگی ایک دوسرے کو کافر۔ اور پھر ماشاءاللہ دیوبندی حضرات اپنی جگہ پریشان ہیں، انہیں حیاتی اور مماتی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اہل حدیث کو دیکھ لے ماشاءاللہ، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، ہر گروہ کے اندر 50 گروپ تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے۔ کبھی ہم کہا کرتے تھے اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، یہ ایک مثال بنی ہے، لیکن میں نہیں دیکھا کہ کدی گنجیا نے کھرک کے اپنا سر زخمی کیتا ہوا۔ جتنا ہم مسلمانوں نے تانے دے کے، تنوڑے دے کے، جملے لکھ کے، نشتر چلا کے، تیر پھینک کے، کافر مشرک کہہ کے، بد مذہب بدتینت پتہ نہیں کیا بول کے، اگر اپنی جماعت کا ہے، پرلے درجے کا آوارہ ہے، گندا ہے، فضول ہے، جوا کراتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ ماشاءاللہ جی یہ اپنا بڑا اچھا معاون ساتھی ہے، عطیہ اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے اس کا موٹا کر کے نام فلاں صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا فلاں جگہ پہ، اور دوسری جماعت کا ولی بھی ہو تو وہ منافق ہے، اور اپنی جماعت کا ماشاءاللہ جو مرضی بھی ہو، مٹھی میں کچھ پکڑا جاتا ہو، بہت پیار کرنے والا ویرا ہے، سال بعد کتے جلسہ ہوئے مہمانہ دا کھانا جی ساڈے ال بھیج دو، بہت اچھے دوست نے جی ماشاءاللہ، انہوں نے کدی پریشانی نہیں آن دیتی۔ تو میرے دوست یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے عبادت، معیار ہے بندگی، معیار ہے حسن ظن۔ کل تلک میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے شہر میں شاید ہی کوئی مسلک ہے جو نہ ہو، اور 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی بزرگ، ادھر والے ادھر والوں کو مسلمان نہیں کہتے، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں کہتے، اور جو درمیان میں بیٹھے ہیں وہ دونوں کو نہیں کہتے، تینوں کی درباروں مزاروں پہ وقت گزرا، پڑا، ڈیپلی اندر سے دیکھا، کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے، عمل کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، زبان کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، مخفی نہیں ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کوئی کسی سے سلام نہیں لے رہا، پہلے پہچانتا ہے۔ ہمارے ماموں جی ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ جیڑا سلام لیندے ہیں باؤ ایداں کر کے تیا حساب ساڑھے کوڈ ورڈ سی پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے، یہی حساب شیعہ برادری کا ہے، یہی بریلویوں میں آج چل نکلا ہے، یہی چیز دیوبندی حضرات میں آ گئی ہے، یہی چیز اہل الحدیث میں ہے۔ کون بچا ہے پھر؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر تو میرے گروپ کا ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ تھا اور بہت نامی گرامی ایک ادارہ ہے، 27ویں رات ہے، دیکھیے جب سارے گناہ مٹتے ہیں، آواز آئی کہ جتنے ساتھی ہیں نا وہ سیری کر لیں، تمام ساتھی سیری کر لیں۔ اب جو لوگ اس جملے سے ناواقف تھے اٹھ کے چلے، ناشتے سیری کے لیے بیٹھ گیا۔ میں اٹھنے لگا تو ایک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا،
کوڈ ورڈ تھا، میں سمجھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، ایک اور ساتھی آیا، تمام بھائی سیری کر لیں. اب یہ ساتھی اور بھائی کا جو فرق ہے شاید آپ اور میں نہ جانتے ہوں، لیکن یہاں تلک کا بنیادی فرق اساسیات میں گھٹی میں جب پلا دیا گیا کہ جو میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ 10 سال کا بچہ بھی ہے تو عالم و فاضل ہے، اس کا فتویٰ مستند ہے، اور اگر وہ دوسری جماعت کا ہے وہ بھلے ارشاد الحق اثری رحمہ اللہ جیسا ولی کیوں نہیں، وہ شیخ حافظ مسعود عالم جیسی ہستی کیوں نہیں، وہ حضرت حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی جیسی اور عبدالعزیز علوی جیسی ذات کیوں نہیں. نہیں 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 نہیں، یہ ایداں دے ہی نہ، فلاں اس طرح کا ہے، جس کا جو زور چلتا ہے وہ اٹھ کے بول دیتا ہے. تو میرے بھائیوں پھر یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں اگر یہاں نہیں اکٹھا کر رہی تو جنتوں میں اکٹھا کیا کریں گے؟ جنتوں میں اکٹھا کیا کریں گے؟ یا تو کہہ دینا کہ وہابی قربانی کرتے ہیں دیوبندی نہیں کرے گا، وہ کہہ دیں کہ اگر حیاتیوں نے اس سال قربانی کی تو ہم نہیں کریں گے. ہماری شادیوں میں ہوتا ہے، ہماری ایک پارٹی نے بولا اگر فلاں صاحب شادی میں ہے ہم نہیں آئیں گے، مان لیا جی. اگر فلاں ہے تو ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے جی. کہہ دینا کہ اگر انہوں نے قربانی کری تو ہم نہیں کریں گے، انہوں نے اونٹ کی کری تو ہم نے اونٹ نہیں کرنا، اگر انہوں نے گائے کی کری تو ہم گائے چھوڑ دیں گے، انہوں نے بھیڑ گھٹے کی کرنی، مینڈے کی کرنی شروع کی ہم وہ چھوڑ دیں گے. انا تو رکھیں، پھر پوری طرح رکھیں. جب کلمہ بھی سارے پڑھتے ہیں، اذان بھی سارے دیتے ہیں، مسجدوں میں بھی سارے آتے ہیں، قیام بھی سارے کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تشہد بھی کرتے ہیں، انگلیاں بھی ہلاتے ہیں، سلام بھی دائیں بائیں پھیرتے ہیں، دعائیں اور مناجات بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، سیریاں افطاریاں کرتے اور کرواتے بھی ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا، واللہ تعالی علم آپ کے علاقے میں شاید ہو، ہمارے علاقے میں ایسے نہیں ہے. افطاری ٹائم جیڑا مرضی آ جائے بسم اللہ یار، بسم اللہ. میں نے ایک جگہ افطاری پہ 3 لوگوں کو میں جانتا تھا پرسنل، وہ کرسچین ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، میرے شاگرد ہیں کافی سارے. تو الحمدللہ مسجد والوں نے اٹھایا نہیں ہے. یار دسترخوان رب کا لگا ہوا ہے روزے داروں کے لیے، یہ آ گئے ہیں. کوئی اجنبی آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صرف وہ رہے جو میرے مسلک کا ہے، جو اس مسجد سے ریلیٹڈ ہے. اور یار جاتے ہو نا بیت اللہ میں، جاتے ہو مسجد نبوی میں، کون سی جگہ خالی ہے جہاں سفرے نہیں ہوتے؟ مربو کے اندر موجود یہ مسجد نبوی، اندر باہر. میں کئی دفعہ ویکھیا جڑا پاکستان چ سلام لینا گوارا نہیں کرتا، میرے نال پاجی کعوہ دے آ جائے، او کھجور پڑایا جائے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ لوگ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. کام ایک جگہ ہے، شرکہ ایک جگہ ہے، کمپنی ایک جگہ ہے، ایک ہی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، ایک ہی باس کے نیچے سب چل رہے ہیں، دھندا ہے، کاروبار ہے، دنیا ہے، تو سب ٹھیک ہے. یہ صرف اللہ کے گھر میں کسی نے خوبصورت جملہ لکھا تھا، فلم ویکھنی ہوئے تو کوئی مسلک نہیں ویندا، سب اکٹھے. خیر وہ تو اب الگ الگ کا سیٹ اپ ہو گیا. جس دور میں اس نے جملہ بولا تھا کمال بولا تھا، اور جب اللہ کے گھر میں آنے لگیں گے باہر نکل کے، میں اتنے نہیں پڑھنی ہے ساڑی نہیں ہے، اتنے ساڑی نہیں ہوندی، اتنے تہاڈی نہیں ہوندی. لوگو توحید اپنا لو، توحید کے بغیر چارہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ بھی ہو، ترلے کرے رب کے، آباتی آباتی یا آباتی یا آباتی بولے، استغفار کے لیے جھولیاں پھیلائے، وقت کا سکا بیٹا ہو پیغمبر کا، ترلے کرے رب کے، مگر جب اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت نہیں مانی، رب نے کہا تھا دوبارہ ایسے بولا نا، نبوت لے کر کے جاہلوں کی لسٹ میں نام ڈال دوں گا. پڑھیے ذرا جس مرضی قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں. پیغمبر کے بستر پہ لیٹنے والی وہ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور جناب لوط علیہ السلام کی اہلیہ، اگر توحید سے خالی ہے اور پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری سے، بھائیو سارے عشق جہاں کی قوم، برادری، قبیلہ، کوئی کام نہیں آیا، رسوا ہو گئی. مجھے نہیں پتا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ہے مبارک ہو. توحید کو مت چھوڑنا. کسی کے کہنے پہ یہ مت کہنا کہ چل کوئی نہیں یار امت نے شرک نہیں کرنا، جو مرضی کر لو. غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا، رب بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے جتنا رب نے
اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ اجر احسان اور عظمت لکھا ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ کئی دفعہ سن چکے. اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میرے مسلک میں جائز ہے تو یہ لوکل فتوے ہو سکتے ہیں, مجبوریاں ہو سکتی ہیں, درباروں کی, قبروں کی, کچھ لوگوں کی گدی نشینوں کی, لیکن جو بڑوں اور وڈیروں نے کتابوں میں لکھا ہے, واضح لکھا ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. حرام ہے یہ سجدہ, نہیں ہے درست. یہ اور قبروں پہ بیٹھنا منع تھا, ہم نے ناچنا شروع کر دیا. وہ جی اگر کسی کو حال چڑھ جائے تو کہا اگر تو جینون حال ہے, کملا ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, مجنوں ہے, بے وقوف ہے, جھلا ہے. مجذوب کا معنی یہی ہوتا ہے نا جس کی عقل لے لی جائے. تو فرمایا یہ مرفوع القلم ہے, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے, یہ ویسے ہی مجذوب ہے, مرفوع القلم ہے, اس کا معاملہ رب کی سپرد. لیکن اگر جانتا ہے, سمجھتا ہے, اور پھر وجد کا نام لے کے, حال لے کے ناچتا ہے, تھر تھراتا ہے, وہاں پہ جو کرنا ہے جھمر, ڈانس, رقص, سرود چلاتا ہے. سر جی مرے ہوئے اپنے جب لے کے جاتے ہیں تو قبروں پہ ناچتے ہیں. مجھے تو ڈر لگتا ہے جب سے میں نے وہ جنازہ دیکھا ہے جس کے اوپر ڈھول اور باجے اور بانسریاں, کہ ان کا وڈیرا کہہ کے مرا تھا کہ مجھے اسی کے ساتھ, اعزاز کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ دفنانا. ہم بھول گئے کہ ہم پیمبر کی امت ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اگر قربان کرنا ہے جانور تو پہلے ذرا عہدوں کا لالچ بھی قربان کریں, اس کی بھی گلے پہ چھری چلائیں. سر جی عہدہ کتنا میٹھا ہے, کرسی کتنی میٹھی ہے. میرا چھوٹا سا ایک بچہ ایک دن بیٹھا پاس کے, بابا یہ اپنی ماں بہن ایک کروا لیتے ہیں, سیاست کیوں نہیں چھوڑتے؟ غیرت مند بندہ تو یار سچی بات ہے, کچھ لوگ آپ سوچ نہیں سکتے, آخری چیز انسان کی عزت ہوتی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا, اور اگر یہ برداشت کرنا تھا تو دین کے لیے کرتے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں چھوڑا تو صرف دین اور عقیدہ نہیں چھوڑا. کون سی گالی تھی جو نہیں دی گئی, کون سا وار ہے جو نہیں کیا گیا, کون سی مخالفت ہے جو نہیں کی گئی. مگر جو عہدہ رب نے دیا ہے وہ ساری دنیا بھی چھینے تو چھینا نہیں جا سکتا, جو رب عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو جا کے مصلی سنبھالے. 17 نمازیں میرے محبوب کی بے ہوشی میں گزر گئیں. اور کہا کیا جا رہا ہے, حضور نرم دل ہے, کمزور ہے, مصلی امامت نہیں سنبھال سکے گا, اتنے کوئی تگڑا بندہ کھڑا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب علی المرتضیٰ نہیں دکھ رہے تھے. سر جی کیا عرش بری کو پھر رب نہیں نظر آ رہا تھا, جو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 تلواروں میں سے نکال سکتا ہے, انہاں چون دے وچوں لے آ کے انہاں نوں مصلی تے نہیں سی کھڑا کروا سکتا. سر جی یہ بعد کی تیری میری بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. 17 نمازیں, اور 18ویں نماز میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ منظر صدیق پڑھا رہے ہیں. میرے حضور ہوش میں کندھو پہ لائے گئے, آن کے کہیں دے نہیں سی پیچھے ہو جا لی تو گیا. ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ جناب ابو بکر صدیق ان کی امامت میں تکبیرات کہہ رہے ہیں. حضور بیٹھے ہوئے ہیں, جناب ابو بکر کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں, عوام پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہے. یہ اردو کے چکر میں آپ اور میں پڑھ کے, ان لوگوں کی سوچ میں یہ چیزیں نہیں تھی جناب. وہ شورا تھی, وہ مشورہ تھا, وہ خیر تھی, وہ بھلائی تھی. انہوں نے تو اپنے بچوں کو بیچ میں نہیں آنے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کوئی چھوٹے محدث ہیں, بیچ میں نام بھی نہیں ڈالا. پھر بھی باتیں صدیق اکبر رضی اللہ, اور یہ حالت اپنی کیا ہے, چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ مر رہے ہیں. لوکل کسی یونٹ کا عہدہ مل جائے, میں یہاں کا مسئول ہوں, میں ماشاءاللہ وہاں کا صدر ہوں, میں سیکٹری ہوں, میں جناب خزانچی ہوں, میرا پورے ڈویژن کا عہدہ ہے, میں آل پنجاب یہ ہوں, میں جناب پورے ملک کا یہ ہوں. جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ عہدے نہیں دیکھا کرتے. سر جی مٹ کے فخر سے نہیں, تکبر غروب اور دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا. رب شاہد ہے, جب اس ملک میں آیا تو سارے عہدوں کو جانتا تھا. آفریں تھیں, گاڑیاں تھیں, بڑا کچھ تھا. پروٹوکول لیجیے آگے پیچھے, یہ ملے گا وہ ملے گا.
پورے ملکی لیول پہ آ جائیے. میں نے کہا جی جتنا ذرہ نوازی میں رہ کر کے ہو سکا کر لیں گے, جو نہیں ہو سکا وہ اللہ معاف کر دے گا. اور الحمدللہ رب شاہد ہے, کوئی دن خالی نہیں, کوئی رات خالی نہیں, کسی عہدے کے لیے نہیں, اشتہار کے لیے نہیں, نمود کے لیے نہیں, نمائش یا دکھاوے کے لیے نہیں, میں کے لیے نہیں, نہ شہرت کے لیے. ایک ہی رب سے تمنا کی تھی, تیرے اسی دھرتی میں جہاں تو نے مناسب سمجھا ہے پیدا کیا ہے, تو نے اپنے مرشد کا ڈیرا دکھایا, سب کچھ دکھایا, تیرا کرم تیری رحمت, لیکن کام اپنے وطن میں, اپنی دھرتی میں, اپنے لوگوں میں رہ کے کرنا ہے. الحمدللہ جتنا ہو رہا ہے کر رہے ہیں, دن بھی کر رہے ہیں, رات بھی کر رہے ہیں, 24 گھنٹے نان اسٹاپ چل رہا ہے. اللہ قبول کر لے, بغیر کسی چیز کے. اپنوں میں بھی ہے, رات نیک لوگوں میں گزرتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسجد سے جڑے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ, اور دن ان لوگوں میں ہے جو اعلانیہ پی کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی رب کو, ان میں بھی گزرتی ہے. لیکن کیا انہیں انسان نہ سمجھو, انسان تو ہیں, آدم کی اولاد تو ہیں, دعوت تو چلے, پانی لگاتار گرے, مسلسل گرے, اپنا نشان چھوڑتا ہے, پیوستہ رہے شجر سے, امیدیں بہار رکھ. کافر کہہ کے کہاں دھکا دے دوں ان کو, وہ پہلے ہی 8 ارب پھرتے ہیں, کہاں بھیج دوں ان کو؟ قریب کرنے کے لیے, محبتیں دینے کے لیے. کسی دن تو کبھی چوٹ لگے گی, کبھی تو لوٹے گا, کبھی تو کلمے کی لاج رکھے گا, کبھی تو محبوب کا وہ پیار اس کے دل میں جاگے گا, کبھی تو لو لگے گی. اور جس دن یہ جگنو چمک گیا, کائنات کے سارے اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دے گا انشاءاللہ. میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی ہے. لیکن آئیے اس کے لیے ایک سلام لینے کی میں بات کر رہا تھا, اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. یقین کیجئے کسی بھی مسلک کا بندہ ملتا تھا, ہم سلام کرتے تھے, بڑے پروٹوکول سے, عزت سے. میاں صاحب آ رہے ہیں. آج تو لوگ ٹوپی دیکھ کے سلام کرتے ہیں, متیر دیکھ کے سلام کرتے ہیں, سٹائل دیکھ کے, لب و لہجہ, پھر جو ہے سلام ہے. اگر پتہ چل جائے دوسری پارٹی اپنے ہی فرقے کے کسی دوسری تنظیم کا بندہ ہے, یقین کیجئے یوں گھور کے نکلیں گے کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے اس کا ادھار دینا ہے, یا پتہ نہیں کیا اس کے کوئی بندے مارے ہوئے ہیں. یہ کنڈیشن ہو گئی ہے. اللہ کے لیے ان چیزوں سے لوٹیں, عبادت کا کما حق کو معنی سمجھیں, اور دین کے اندر اپنے آپ کو پورا داخل کریں. یہ نہیں کہ جہاں مرضی ہے وہاں داخل ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو. کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے. عزت دینا سیکھو, عزت لینا سیکھو, احترام سیکھو, باقی کچھ معاملے رب کی سپرد بھی کر دو. دعوت ضرور دیجئے, کوئی سمجھے تو بسم اللہ, نہ سمجھے تو وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے کتاب و سنت ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھ کے بالخصوص ایک کام کا آغاز دوست احباب میں کیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک آیت لفظی بامحاورہ ترجمے کے ساتھ دیکھیں, سمجھیں, پڑھیں, تلاوت کریں, اجر لیں, اور پھر جو بات اس میں سے سمجھ آ جائے, کیونکہ رب کا کلام بندوں کے لیے ہے. اگر یہ مشکل ہوتا تو اللہ ہمیں کبھی یا ایھا الناس کہہ کے آواز نہ دیتے. صرف اللہ کہتے علماء تم سے میں بات کر رہا ہوں, تم آگے پہنچا دینا. ایسے نہیں ہے. تو رب کے کلام کو سمجھ کے ایک آیت مشکل نہیں ہوتی. صبح پڑھ لیں, دوپہر کو پڑھ لیں, جس ٹائم مرضی. آپ کے پرسنل نمبر پہ, جن ساتھیوں کے نمبر میرے پاس ہیں الحمدللہ وہ پہنچ رہی ہے. کافی سارے میں نے گروپس نہیں بنائے, پرسنل ہر شخص کو جو ہے نا وہ بھیجتا ہوں. تو الحمدللہ ایک اچھا ریٹرن ہے. دوست احباب جن کے لیے کچھ چیزیں زندگی میں پہلی بار تھی. قرآن مجید بسا اوقات کھولنا مشکل لگتا ہے, ٹائم نہیں ملتا, ہیوی ہے. ہمارے لیے یہ بتا دیا گیا, اونچی جگہ رکھ دیا گیا. تو آپ کی اپروچ میں, نظروں کے سامنے انشاءاللہ العزیز یہ چیز پہنچتی رہے گی. اگر دوست احباب اس حوالے سے اس چیز کو لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر تقریباً اکثر ساتھیوں کے پاس ہے 0300 200 9004. تو اس پہ انشاءاللہ آپ اپنا نمبر بھیجیں, میں گروپ میں ایڈ کر دوں گا آپ کو. انشاءاللہ یہ پرسنل چیزیں ملتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور یہ کوئی نام کی چاہت نہیں ہے,
اللہ کرے دل بدلیں، لوگ بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ بھی اپنے اپنے گروپس میں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، بچے گھروں میں ہیں، بچیاں ہیں، خواتین مرد عورتیں ہیں، دوست احباب ہیں، تو فراغت بھی ہوتی ہے، الحمدللہ بندہ کام کر لیتا ہے۔ 0300 پورا، 200 پورا، 900 پورا اور 4 آخر میں یہ نمبر ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کتاب اللہ کی ایک آیت، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم کتنے دیے ہیں قرآن مجید میں، کون کون سے ہیں، وہ مختصر سی تفصیل کے ساتھ آپ احباب تک وہ بھی گاہے بگائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ سلسلہ بھی۔ تو اختلافات میں پڑھنے کی بجائے کتاب اللہ سے اپنا تعلق گہرا کریں، اور جتنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ صرف مولوی کی اور سٹیج کی ذمہ داری جب سے بنا دی گئی ہے، دین سکڑ گیا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی۔ ایک آیت بھی اگر صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے تو اس کو آگے پہنچانا، کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں کل قیامت کے دن اس زمرے میں نام لکھ لے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا ہے، اور ہمارے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، جانے والوں کے لیے اللہ اسے صدقہ جاریہ بنا لے۔ تو کچھ کر کے جائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست سید حبیب اللہ شاہ، ان کے بڑے بھائی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری پہلے بیمار تھے، تو ان کا پتہ کرنے کے لیے کویت سے پاکستان آئے تو انہیں بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کل ان کا بائی پاس تھا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور تمام دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، بیماروں کی اللہ بیماریاں رفع فرمائے، اور بالخصوص جہاں جھگڑے لڑائیاں ہیں اللہ وہ دور کرے۔ کافی سارے لوگوں نے، والدین نے اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے حوالے سے کہا ہے کہ ہو نہیں رہے، بندشیں ہیں۔ میرے بھائیو ذہن بنا لو، کوئی بندش نہیں ہے، کچھ لیٹ ہو سکتی ہے، اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ ذہن بنا لیتے ہیں نا، اور بالخصوص میرے جیسے لوگ بنا دیتے ہیں، اے بندش ہے تے دے لی ساڑھے کو لاؤ، یہ درست نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ ٹائم پہ دے۔ سب نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، بتانوں نہیں نہ ماندا ساڑھے پیرانوں، 80 سال ہو گئی، کوئی کاکا لبائی قربان کر دی تھی، یہ سوچ انہوں نے قربان کر دیے تھے وہ وڈیرے بھی، اور اللہ نے پھر جب دیا ہے تو کمال دیا ہے، پھر لڑیاں چلائی ہیں، پھر نبوتیں چلائی ہیں، تو لہٰذا پریشان نہیں ہوا کریں۔ عمر زیادہ ہوگی ہے، کوئی عمر نہیں ہوئی، 50 ہوگی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ 70 سال کی عورت کو اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ تو یہ رب کے فیصلے ہیں، اللہ کی عطا ہے، تو اس لیے جلدی سے ڈگمگا نہیں جایا کریں، بلکہ دعا تیز کر دیں، کوششیں تیز کر دیں، اللہ آسانی کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔